أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. آج کی تفسیر میں سورہ قدر کی تلاوت کی گئی ہے. بڑی مشہور و معروف صورت ہے. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور شب قدر بس آنے ہی والی ہے، اسی مناسبت سے آج کی تفسیر میں اس مبارک صورت کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ شب قدر کے متعلق کیا فضیلتیں ہیں اور اس کے حصول کے کیا طریقے ہیں اور اس میں کن چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، یہ باتیں ہمیں معلوم ہو سکیں اور شب قدر کے حق کو ادا کر کے ہم اس کے خیرات و برکات کو حاصل کر سکیں. اس مقصد سے آج اس سورت کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 باتیں خاص طور سے بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اسی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تھا. قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے جو 7ویں آسمان پر ہے، بیت العزت کی طرف جو پہلے آسمان پر ہے. تو یہ جو 7ویں آسمان کے لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے بیت العزت کی طرف قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ لیلۃ القدر والی رات میں نازل ہوا ہے. پورا قرآن یکبارگی نازل ہوا ہے. جب قرآن مجید پہلے آسمان کے بیت العزت کی طرف نازل ہو چکا تو پھر اس کے بعد موقع اور ضرورت کے لحاظ سے 23 سال کی مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قرآن نازل ہوتا رہا ہے. اسی کو میں نے کہا کہ قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کی طرف اور اسی کا اس میں تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا تو جس رات میں نازل فرمایا اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بخش دی، اس کو قدر و منزلت عطا فرما دی. کیا قدر و منزلت عطا فرمائی؟ اس صورت کے اندر اس کا بیان آئے گا. کس چیز کی قدر و منزلت عطا فرمائی، کیا فضیلتیں اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر رکھ دی، ہم سب کو معلوم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات ہیں اور قدسی تجلیات ہیں، ربانی نفحات ہیں جو اس رات میں اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں پر نازل فرماتے ہیں، اپنے مومن بندوں پر نازل فرماتے ہیں. اور اس رات کو عظمت اور عظیمت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس وجہ سے بخشی ہے
کیونکہ اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ سمجھیے قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے جب وقت کے اندر عظمت پیدا ہو سکتی ہے تو خود قرآن مجید کی کیا عظمت ہوگی، اس کی شان کتنی اونچی ہوگی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے جس کو قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے عظمت عطا کی گئی ہے، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس میں عمل کرنا، اس میں روزہ رکھنا، اس میں تراویح پڑھنا، اس میں تسبیح پڑھنا اور بھی خیر کے اعمال کرنا، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ کرنے سے بھی زیادہ اس کے اندر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تیسری بات اس صورت کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوتی ہے دنیا کی طرف۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ قدسی مخلوقات ہیں جو جب یہ نازل ہوتے ہیں تو گویا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خیر نازل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی شر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ صرف خیر سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوقات کو انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں، ہر عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرشتوں کی دعا رد ہونے کا سوال نہیں ہوتا، فرشتوں کی دعا رد ہونے کا سوال نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود کچھ ایسے محروم اور بدنصیب لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہو پاتی۔ کون لوگ ہیں، اس کا تذکرہ تھوڑا آگے کیا جائے گا، ابھی تو یہ بتلا رہا ہوں کہ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا بتلائی ہے، وہ جبرائیل امین کا نزول، ان کے ساتھ جماعت فرشتوں کا نزول، اور وہ فرشتوں کی جماعت جو نازل ہوتی ہے وہ ہر بھلے حکم کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے فیصلے فرماتے ہیں، ان فیصلوں کو لے کر وہ لوگ بندوں کے پاس آتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، صرف خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے۔ اس پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مغفرت عطا کرنے کی ہے۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی، ہی حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر کے اندر جو انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں اور کرم جو حاصل ہوتا ہے بندوں کو، وہ چند لمحوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے اللہ کا کرم شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک اللہ کے یہ انوار و برکات کا وقت باقی رہتا ہے۔ یہ 5 چیزیں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں صرف اسی صورت میں نہیں بلکہ قرآن مجید کے متعدد مقامات میں لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ
جس نے اس رات میں تراویح پڑھا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آگے کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس طرح کی فضیلت اس رات کو حاصل ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی پوری بخشش فرما دے اور بقیہ زندگی میں اس کو ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو اس کو جنت تک پہنچانے والے ہوں اور جہنم سے بچانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس رات کی عظمت کا تقاضا بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ہے، اور اس رات کی فضیلت جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ 3 باتیں میں یہاں پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت کی بات تو ہو گئی، اس میں ایک بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو، کیسے ہم اس کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ دوسری بات کہ کون وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، کون ہے وہ بد نصیب لوگ۔ اور تیسری بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کے اندر کچھ کوتاہیاں لوگوں کے دل و دماغ میں پائی جاتی ہیں، اعمال میں پائی جاتی ہیں، تو ان کوتاہیوں کی طرف نشاندہی کر دی جائے تاکہ اس مبارک رات کے اندر ہم کمی اور کوتاہی کرنے سے بچ جائیں۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ عبادتوں کی فضیلت کبھی جگہ کی وجہ سے بدل جاتی ہے، کبھی وقت کی وجہ سے بدل جاتی ہے، کبھی شخص کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ جس جگہ پر عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر برائی کی شناعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے باہر رہ کر تو وہ بھی حرام ہے اور گناہ کا کام ہے، مگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی گناہ کا کام ہے، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے گناہ میں فرق ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے بیت اللہ شریف کے پاس جا کر، روضہ مبارک پر جا کر، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس آدمی کا جھوٹ بولنا ان دونوں کے مقابلے میں کافی زیادہ سنگین جرم ہے۔ دیکھیے جگہ کے بدلنے سے عمل کے اندر فرق آ رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز اپنے گھر میں، ایک فرض کا نماز ایک نماز کے برابر ملے گا۔ ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے محلے کی مسجد میں آ کر، 25 نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے علاقے کی جامع مسجد میں جا کر، 500 آدمی کی نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جا کر یا بیت المقدس میں جا کر، تو 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے بیت اللہ کے پاس جا کر، 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو عمل کی جگہ بدلنے کی وجہ سے ثواب اور گناہ میں فرق پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے اندر بھی وقت بدلنے سے ثواب اور گناہ میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ شب قدر جو ہے یہ نہایت عظمت والی رات ہے، یہ نہایت فضیلت والی رات ہے، جہاں اس میں نیکی کرنے کا ثواب نہایت بڑھا ہوا ہے، وہیں پر اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے اور کوئی گناہ کا کام سرزد ہوتا ہے تو پھر اس کی شناعت اور قباحت بھی نہایت بڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس رات میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اعمال کے اندر در آئی ہیں، ہمارے مزاجوں کے اندر چلی آئی ہیں، ان کی طرف بھی نشاندہی کر دیا جائے تاکہ اس سے بھی ہم سب لوگ محفوظ ہو جائیں۔ تو پہلی بات
اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ سے اس کے لیے معافی مانگنا، اور اگر بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں تو ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنا اور اس کا انتظام کرنا۔ توبہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دبا کر رکھا ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کو واپس کر دیں۔ صرف اللہ سے مانگنے سے یہاں توبہ نہیں ہوگی۔ یہاں توبہ کیا ہے کہ جس کا جو حق ہمارے اوپر ہے اور اس کی وجہ سے اگلا پریشان رہتا ہے، ہم اس حق کو ادا کر دیں، یہ اس کی توبہ ہے۔ نماز فرض چھوٹی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی نہیں ہوگی تاکہ ہم اس فرض نماز کو قضا کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں اور عملی طور پر ایک ایک نماز کر کے قضا کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طریقے کی سچی پکی توبہ اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا، سب سے پہلا کام شب قدر کی تیاری کے تعلق سے یہ ہے۔ اور دوسرا کام، بے طلبوں کو کچھ عطا نہیں ہوتا۔ اگر کچھ چاہیے تو طلب لے کر آؤ۔ تو شب قدر کو پانے کی طلب اور جستجو دل کے اندر پیدا کرنا، وہ طلب اور جستجو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے سے، دعاؤں میں اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، آپ نے احسان فرمایا ہے، اے اللہ اس مقدس مہینے کی مقدس رات بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ تو خوب شوق پیدا کرنا، شب قدر کو پانے کی فکر پیدا کرنا، ذوق پیدا کرنا، اور جس کو جتنا شوق ہوگا، جتنا ذوق ہوگا، اس کی طبیعت میں اتنی رغبت پیدا ہوگی، عبادت میں اتنا مزہ اور لذت پیدا ہوگی۔ تو دوسرا کام ہے اللہ سے مانگ مانگ کر شوق پیدا کرنا۔ اور تیسرا کام، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس مبارک رات کے اندر لاپرواہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اٹھ جانا ہے، کمر کس لینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں اپنے بستروں کو سمیٹ دیا کرتے تھے اور عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ یہ محاورہ ہے کمر کسنا، یعنی بالکل چاقو چوبند ہو جانا۔ اب کوئی سستی نہیں، کوئی لاپرواہی نہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، کبھی تسبیح میں، کبھی دعا میں، کبھی توبہ استغفار میں، ہر وقت حاضر رہنا۔ اس طریقے سے چاقو چوبند ہو جانا اور اپنی کمر کو کس لینا۔ اور آخری بات، اس رات کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام گناہوں پر نگاہ رکھنا جن گناہوں کی وجہ سے شب قدر کے اندر آدمی مغفرت حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے، ان گناہوں پر بھی نظر رکھنا۔ حاصل یہ ہوا کہ عمومی گناہ پر بھی نظر رکھنا، ان سے بھی بچنا ہے، اور کچھ خصوصی گناہ کا بیان بھی آئے گا، ان سے بھی بچنا ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے یہ چند چیزیں بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس مبارک رات کو ہم لوگ حاصل کر پائیں گے۔ اور اگر ہم نے دل میں شوق پیدا نہیں کیا، ذوق پیدا نہیں کیا اور زندگی میں طلب پیدا نہیں کیا، تو پھر ہمارا وقت فضولیات کے اندر گزر جائے گا، بازاروں میں، بیٹھکوں میں، پریواروں میں یا دیگر فضولیات کے کام میں، اور یہ مبارک رات آ کر چلی جائے گی اور ہم اس کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ جبکہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو شب قدر کی فضیلت سے محروم رہ گیا تو وہ سمجھو تمام فضیلتوں سے محروم رہ جائے گا۔ ولا یحرمھا
الا محروم، اور شب قدر کی فضیلت سے صرف محروم بندہ ہی محروم رہے گا۔ اس کا مطلب جو ابدی محروم ہے، جو ذاتی طور پر محروم ہے، وہ بندہ محروم رہے گا، باقی لوگ مومن بندے اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنا بھی ہے، یہ نہیں کہ لاپرواہی میں کہ میاں کیا ہو گیا ہم کچھ نہیں کریں گے، چلو کوئی بات نہیں ہے، نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ جائے گا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا، اور وہ لازمی اور ذاتی طور پر محروم مانا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو مومن بندے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو محسنین متقین میں شامل کرانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل کرانا چاہتے ہیں جو اعمال صالحہ والے ہیں، تو پھر واقعتاً ہمیں ان اعمال پر آنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ یہ دو باتیں میں نے بیان کی، ایک فضیلت اور دوسرے حصول کا طریقہ۔ تیسری بات جو بیان کرنا ہے، کون وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ تو شعب الایمان کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 4 لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ کون ہے؟ فرمایا رجل مدمن خمرین، ایک آدمی تو وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب کے عادی کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے یہ، اور شراب کو قرآن مجید میں رجس سے کہا گیا ہے، یعنی یہ نجاست اور ناپاکی ہے جو آدمی اپنے اندر اتارتا رہتا ہے۔ تو جو شراب کا عادی ہے اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ جب اس عطا والی رات کو مغفرت نہیں ہوتی تو دوسرے عام دنوں کے اندر اس کی مغفرت کتنی مشکل ترین ہے، گویا محال ہے، گویا محال ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز محال نہیں ہوتی، مگر کوئی چیز جب سخت مشکل ترین ہو جاتی ہے تو بندہ پریشان ہو کر یہ کہتا ہے کہ وہ چیز تو ہمارے لیے محال ہے۔ محال نہیں ہوتا، مگر اس کام کے بڑے اور خطرناک ہونے کی وجہ سے اس کو محال کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کے لیے اس رات میں جب مغفرت نہیں ہوگی تو پھر کس رات میں مغفرت ہوگی؟ شب برات کے تعلق سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اس رات بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آج 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس میں ایک کون ہے؟ یہ شراب کا عادی بندہ، اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شراب پینے والا بندہ شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جیسے روح نکل جاتی ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے، ایسے ہی بندے کا ایمان نکل جاتا ہے اور جسم بے ایمان کا رہ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شراب پینے والے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اسلام کے اندر شراب کو سخت ترین حرام قرار دیا گیا ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے۔ ہمارے سماج کی بدنصیبی ہے، ہم لوگوں کی یہ محرومی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسوں میں، ہمارے جاننے والوں میں اندر شراب کے عادی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کو مول لیتے ہیں۔ ان کی شناعت و قباحت کی وجہ سے وہ تو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہی ہیں، نیک لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ اور جب شراب کھلم کھلا پی جاتی ہے اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس وقت کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ پھر نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کے یہ عظیم گناہ ہیں، یہ سنگین جرم ہے۔ مسلمان لوگوں کو
پوری توجہ دینی چاہیے اس بات پر کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہ ہو جو ایمان والا بھی ہو اور شرابی بھی ہو، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہو اور شرابی بھی ہو۔ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، دعوت چلانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ایمان کی بات بتانا چاہیے اور شراب کے نقصان اور اس کی برائیوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔ دعوت کا طریقہ صرف محبت کا ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بغض عداوت اور نفرت نہیں، محبت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ ہمیں نفرت شراب سے ہے، ہمیں نفرت شرابی سے نہیں ہے، ہمیں اختلاف شراب سے ہے، ہمیں اختلاف شرابی سے نہیں ہے۔ وہ شرابی بندہ بھی وہ امتی ہے، وہ شرابی بندہ بھی مومن ہے، وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ اس لیے ہم محبت سے اسے سمجھائیں گے، اسے روکیں گے، اسے بتائیں گے کہ شراب پینے کے نتیجے میں جہنم مقدر بن جائے گی اور جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور اس کے جراثیم کا اثر تمہاری نسلوں تک پہنچے گا، نسلوں کی نسلیں برباد ہوں گی۔ یہ بات ہمیں ان مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو لوگ کہیں نہ کہیں سے شراب نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں۔ تو ایک گناہ یہ ہوا جس کی وجہ سے اس رات میں آدمی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، اور دوسرا گناہ فرمایا آکل والدین، آکل والدین، اپنے والدین کا نافرمان، والدین سے بدسلوکی کرنے والا، اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب برات والی رات میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ 8 لوگوں میں ایک آکل والدین، والدین کا نافرمان، ان سے بدسلوکی کرنے والا، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوئی، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی فضیلتوں والی رات میں بھی اس کو فضیلت حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو عام دنوں کے اندر اس کا کیا انجام ہوتا ہوگا۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں کہ دنیا کے اندر ان اولادوں کو ضرور بدلہ دیا جائے گا جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، بغیر اس کا بدلہ حاصل کیے ہوئے یہ دنیا سے جا نہیں سکتے، نقد ان کو دنیا میں بدلہ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بندہ بھی شرابی کی طرح جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ والدین کو نافرمانی کرنا اگر یہ سماج میں عام ہو جائے تو یہ قیامت کی نشانی ماننا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور بھی دوسری روایتوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں بڑی وعیدیں اور بڑے گناہ آئے ہیں، اور والدین کی فرمانبرداری کرنے والوں کے بارے میں بڑی بشارتیں اور فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حج اور ایک عمرہ جو کہ مقبول ہو، ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو والدین کی طرف محبت بری نگاہ ڈالتے ہیں۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو والدین کا نافرمان ہو، اور جب پیغمبر نے لعنت فرمائی تو اس پر جبرائیل امین نے آمین فرمائی ہے، لہذا اس میں وہ بندہ شامل ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ اس لیے اگر ہم اس رات کی فضیلت چاہتے ہیں اور واقعتاً اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس عظیم سنگین جرم سے ہمیں باز آنا ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر بھی خدا نہ کرے یہ کمی کوتاہی ہو تو ہمیں اس کی فوراً اصلاح کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ نہ کہیے، ہمیں بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارے والدین ایسے ویسے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ بدمزاج ہیں،
وہ ناسمجھ ہیں، یہ کوئی حیلہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ حیلے بہانے ہیں۔ وہ جیسے بھی ہیں آپ کے والدین ہیں، آپ کو ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وہ مومن ہو تب بھی، وہ کافر ہو تب بھی، وہ مشرک ہو تب بھی، اگر وہ نیک ہے تب بھی، اور اگر وہ نیک نہیں ہے، وہ بد ہیں، بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، بد اعمال ہیں، تب بھی آپ کو جو حکم ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ان اعمال کے نتیجے میں آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ لہذا بہت سے لوگ اپنے والدین سے ناراض رہتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھاؤ تو والدین کی برائیوں کا پورا رجسٹر کھول دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں اولادوں کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ والدین کی برائیوں کا رجسٹر کسی کے سامنے کھول سکیں، ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ ہمیں جو حق ہے صرف اور صرف ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو وہ برائی کا حکم دے، آپ کو وہ شرک کا حکم دے، آپ کو وہ گناہ کا حکم دے، تب آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ امی جان اس میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، ابو جان میں یہاں پر آپ کی بات نہیں مان سکتا، شریعت کے خلاف آپ کو چلنے کا حکم دے، تب قرآن مجید نے فرمایا فلا تطعهما، تب ان کی بات مت نہ ماننا، لیکن کیا ناراض ہو جانا، بھڑک جانا؟ آگے فرمایا وصاحبهما، کیا ہے؟ فی الدنیا معروفا، ہاں ان کو منع تو کر دینا، مگر ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، انتہائی بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے، اور ہمارے اعمال اس کے بہت برخلاف چلے جاتے ہیں۔ ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہمارے اعمال قرآن مجید کے مطابق ہوں گے، پیغمبر کی تعلیم کے مطابق ہوں گے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے ہیں۔ اس رات میں وہ بندہ محروم رہے گا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، چاہے کسی وجہ سے بھی نافرمان ہو۔ اس رات کے آنے سے پہلے اس کی اصلاح کر لینا، دل کے اندر نیت کرنا، اللہ سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ قدم بڑھا لینا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، محبت سے ان کو دیکھنا، نرم گفتگو کرنا شروع کر دینا، اور ان کی خبرگیری کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ تمام کام شروع کر دینا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے تعلق سے جو غلطیاں ہو رہی تھیں اس میں سچی پکی توبہ کر لی ہے، اور صرف عملی طور پر قدم نہ بڑھانا، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے رہنا، یہ ناقص توبہ ہے، یہ کامل توبہ نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے قاطع رحم، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا۔ اللہ کو یہ بندہ بہت ناپسند ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، بات بے بات میں بگاڑ کر لیتا ہے، سلام دعا چھوٹ جاتا ہے، آنا جانا لین دین ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ نہایت ناپسند ہے۔ لہذا اس مبارک رات میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب برات میں بھی اس بندے کا تذکرہ آتا ہے، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی تھی۔ جب ان فضیلتوں والی راتوں میں اس کی مغفرت نہیں ہو پائی تو عام دنوں کے اندر اس کا کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی بے شمار وعیدیں اور پیغمبر علیہ السلام کے غصے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم میں سے کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے بھائی بھائی میں بگاڑ ہوتا ہے، بھائی بہن میں بگاڑ ہوتا ہے، ایک
ملا ہوا پریوار ہے، چچا بابا میں، ان کے اندر بعض لوگوں میں بگاڑ ہوتا ہے۔ عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، عورتوں میں عموماً بگاڑ ہوتا ہے، کبھی نندوں سے، کبھی جٹھانیوں سے، کبھی دیورانیوں سے، عموماً ساس سے اور دوسرے رشتہ داروں سے عموماً بگاڑ رہا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ عورتیں خوب تلاوتوں کا اہتمام کرتی ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، ان راتوں کے پانے میں وہ بڑی حساس ہوا کرتی ہیں، مگر ان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس رات کی نعمت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ان 4 بڑے گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ ان 4 میں سے تیسرے کا بیان چل رہا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بگاڑ کرنے والے نہ ہوں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، بگاڑ کرنے والے نہ ہوں۔ اگر کسی سے بگاڑ ہے تو توبہ کر لے، یہ سمجھے کہ اگر ہم نے بگاڑ کیا ہے تو یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، مگر آدمی اس کی تعویل کرنے لگتا ہے، وجہ بیان کرنے لگتا ہے، ارے صاحب ہمارا بےایمانی کر لیا، ہمیں ایسے کہہ دیا، ہمارا یہ کام نہیں کیا، اور فلانی شکایت، فلانے شکوے شکایت لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں، شکوہ شکایت کرنا ویسے بھی منع ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے، تو یہ بھول گئے، فرمایا اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرے، یہ یاد نہیں رہا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھول جانے کی وجہ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، بلکہ اپنے حقوق کے طلبگار رہتے ہیں۔ اگر اپنے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں بڑا غصہ اٹھتا ہے کہ بتلاؤ سب کا کام کیا، ہمارا کام نہیں کیا، اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اگر وہ کچھ کمی کوتاہی کر دے، وہ ہمیں کچھ سنا دے، وہ ہمارے ساتھ کچھ اوپر نیچے کر دے، تو ان کو حق ہمارے اوپر حاصل ہے، ان کو ہمارے اوپر حقوق حاصل ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر وہ بہت غلط کرتے ہیں تو ان کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھائیں گے، مگر بگاڑ کر لینا بات بے بات پر اس کی اجازت نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ ہاں، بگاڑ کرنے کی جہاں پر گنجائش دی گئی ہے وہاں پر ہم بگاڑ نہیں کرتے۔ کہاں پر گنجائش دی گئی ہے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، تب بھی وہ نہیں مانتا، وہ نماز کے خلاف باتیں کرتا ہے، نماز کی برائیاں کرتا ہے، دین کی برائیاں کرتا ہے، تو اس بات پر ہم کبھی بھی اس سے بگاڑ نہیں کرتے۔ کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، ہم اس سے بگاڑ نہیں کرتے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، ہم اس سے بگاڑ نہیں کرتے۔ کوئی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کھلا بےایمانی کرتا ہے، حق حصہ مار لیتا ہے، تب ہم بگاڑ نہیں کرتے، تب ہم خاموش رہتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، جہاں پر ہمیں بولنے کا حکم دیا گیا وہاں پر ہم خاموش رہتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا وہاں پر ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہاں بول پڑتے ہیں۔ تو یہ ہماری ڈگر الٹی چل رہی ہے، ہماری ندی الٹی بہہ رہی ہے، اس میں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرا جو گناہ ہے قطع رحمی کا، یعنی بگاڑ کرنے کا، اس پر ہمیں کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا گناہ جو اس رات کے اندر خصوصاً بیان کیا گیا وہ ہے دل کے اندر حسد اور جلن، کینہ پروری، کسی کے لیے بغض رکھنا، جلن رکھنا، حسد اور کینہ رکھنا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کسی کے لیے ایسا جذبہ رکھنا کہ ہم اس کے نقصان کی تمنا ہمیں ہو، کہ وہ اس کا بگڑ جائے، بیمار ہو جائے، برباد رہے، اس کی ترقی
اس کی خوشحالی سے ہمارے دل میں تکلیف پیدا ہو، ہمارے دماغ میں سوال پیدا ہو، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام مشاحن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی یہ بیماری نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ایسے بندے کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی، اور ایسے بندے کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب فضیلتوں والی رات میں نہیں ہوگی تو عام دنوں کے اندر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو حسد اور کینہ عام طور سے ہمارے سماج کے اندر سرایت کیا ہوا ہے۔ بہت کم ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے اپنے دل پر دھیان رکھ کر، نگاہ ڈال کر، توجہ ڈال کر اپنے دل کو پاک کیا ہوگا۔ اور یہ سمجھیے کہ بغیر پاک کیے ہوئے پاک نہیں ہوگا۔ جیسے برتن جب ناپاک ہو جائے آپ اس کو چھوڑ دیں ہوئی، کیا وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے؟ کپڑا ناپاک ہو جائے آپ اس کو کونے میں ڈال دیں، 2 مہینے کے بعد کیا وہ خود بخود پاک ہو جائے گا؟ وہ ناپاک شے ناپاک ہی رہے گی تا آ کے آپ اس کو پاک نہ کر دیں۔ اسی طریقے سے دل ناپاک ہو جاتا ہے اور دل میں بیماری لگ جاتی ہے تو یہ ویسے ہی پاک نہیں ہوگا۔ چھوڑ دے، پڑا رہنے دے، ویسے ہی پاک نہیں ہوگا۔ پاک کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں بتلائی ہیں۔ اگر یہ بیماری ہے تو علاج بتلایا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ توبہ، استغفار، نمازیں، قرآن مجید کی تلاوت۔ اس کی بڑی تاثیر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی تاثیر ہے دلوں کو پاک کرنے میں۔ اور اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، علماء کی صحبت سے آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے اتنا ضرور ملے گا کہ آپ کے دل میں رفتہ رفتہ پاکی کا نور پیدا ہو جائے گا۔ اور اتنا مل جانا سمجھو سب کچھ مل جانا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم والوں کی بخشش فرمائیں گے۔ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ان کو جنت میں داخل کریں گے جو صحیح سالم دل لے کر آیا ہوگا۔ اور صحیح سالم دل کچھ اعمال سے بنتا ہے، اس میں ایک عمل علماء کی صحبت بھی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی ہے۔ علماء کی صحبت میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ دین کی باتیں ملیں گی، حکمت کی باتیں ملیں گی، مسائل صحیح ہوں گے، فضائل کا علم ہوگا، گناہوں کا علم ہوگا، اور اللہ والوں کی باتیں سامنے آئیں گی، اللہ والوں کے واقعات سامنے آئیں گے۔ فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور ان سب کے نتیجے میں دلوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا، دلوں کے اندر صفائی پیدا ہوگی۔ تو جس طریقے سے ہم نماز کو لازم پکڑنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو لازم پکڑنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تسبیح کے پابند ہو جائیں اور دیگر اعمال خیر کے پابند ہو جائیں، تو ہمیں دل میں یہ بھی نیت کرنا چاہیے کہ کوئی اچھا عالم، کوئی نیک بندہ ہمیں ملے، ہم اس کی صحبت کے بھی پابند ہو جائیں۔ دین والوں سے ملے گا، دین والوں سے ملے گا، لہذا دین والوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اس میں علماء سب سے افضل ہیں۔ علماء اگر نہیں ملتے تو پھر عام لوگوں میں جو لوگ دیندار ہیں اور صحیح طریقے سے دین پر چلنے کے عادی ہیں، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور وقت گزاری کرنا چاہیے۔ تو یہ دل کی بیماری کا بیان چل رہا تھا، کینہ پروری۔ کینہ پروری کیا ہے اس کی بھی میں نے تفصیل کر دی۔ یہ 4 قسم کے گناہ ہیں جس میں مبتلا ہونے والا اس رات میں بھی بخشش نہیں حاصل کر پائے گا۔ اب آخری بات جو مجھے بیان کرنا ہے، اس رات میں چند کمی اور کوتاہی ہمارے اعمال میں اور فکروں میں چلی آئی ہیں، ان کے بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کا کچھ مخصوص طریقہ ہوگا۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہے،
اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات میں بھی شب برات کی طرح اس رات میں بھی عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ جیسے 100 رکعت کو مخصوص سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ ایک رکعت میں 10 بار سورہ فاتحہ اور ایک رکعت میں کئی بار قل هو اللہ پڑھنے کو آج کی رات میں اس رات میں مخصوص سمجھتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے اور علماء صلحاء امت کی طرف سے اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اگر کسی بزرگ نے اپنے کشف کی بنیاد پر، الہام کی بنیاد پر اس طرح کے اعمال کیے ہوں تو یہ ان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ کشف، الہام اور خرق عادت چیزیں دوسروں کے لیے کبھی بھی دلیل نہیں بنتی۔ عام امتی کے لیے جو چیزیں دلیل ہیں وہ صرف پیغمبر کا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے، صرف پیغمبر کا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے، اور پیغمبر اور صحابہ کے اعمال میں آج کی رات میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے بالکل مطلق الذہن ہو کر عبادت کرنا ہے، اور وہ عبادتیں کیا ہیں؟ بس وہی عام طریقے سے نفل نمازیں، تسبیحات، دعائیں، تلاوتیں، صدقات بھی لوگ آج کی رات میں مسجدوں کے اندر تو گھس جاتے ہیں، گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، مگر آج کی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں صدقہ کرنا گویا ہزاروں مہینوں تک صدقہ کرنے سے زیادہ افضل قرار دیا جائے گا۔ اس لیے اس رات میں فوراً صدقہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا روزے کا بھی ثواب ہو جائے، چونکہ روزے کا دن ہے، تہجد کا بھی ثواب ہو جائے، یہ نماز ہو گئی، اور دعا کا بھی ثواب ہو جائے، ذکر فکر کا بھی ثواب ہو جائے، اور مالی اعتبار سے صدقے کا بھی ہم شب قدر میں ثواب پالیں۔ تو ایک کوتاہی جو عمل کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے، اس میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا پوچھی تھی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے تعلق سے ایک دعا بیان فرمائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا۔ جو بھی صیغہ استعمال کریں، اس رات کے اندر یہ دعا صرف ایک دعا حدیث شریف میں ملتی ہے، تو یہ دعا بھی پڑھیں، اور دیگر دوسری دعائیں جو آپ کے دل میں آتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ قبولیت کی رات ہے، اپنی ضرورتوں کو مانگیں، اور یاد رکھیں سب سے بڑی ضرورت آخرت میں کامیاب ہونا ہے، سب سے بڑی ضرورت ایمان کا محفوظ رہنا ہے۔ تو صرف دنیا نہ مانگیں، صرف دولت نہ مانگیں، صرف تندرستی نہ مانگیں، صرف آشائش نہ مانگیں، بلکہ اس سے پہلے ایمان کو مانگیں، اس سے پہلے اعمال صالحات کو مانگیں، اس سے پہلے اللہ اور رسول کی رضا کو مانگیں، اور اس سے پہلے آخرت کے اندر کامیابی کو مانگیں۔ یہ ہماری اصل ضرورت ہے، اور دنیا کی ضرورتیں یہ وقتی اور لمیٹڈ ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، ان دونوں میں فرق کو سمجھ لیں۔ دوسری کمی اور کوتاہی اس رات کے اندر کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں نفل عبادتیں چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں، نفل عبادتیں چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے، اور فرض عبادتیں دکھانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ لہذا فرض نمازیں علی اعلان پڑھی جاتی ہیں، ہزاروں آدمی دیکھے کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ صاحب محلے والوں میں اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہوں، یہ لاکھ روپے میری زکوٰۃ کا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض عبادتیں دکھا کر کرنے کی ہیں تاکہ دوسرے لوگ کو شوق پیدا ہو اور وہ بھی اپنی زکوٰۃ نکالنے پر آمادہ ہوں۔ اس لیے فرض روزہ یہ کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ شرما کر آپ دھیرے سے کہیں کہ میں روزہ ہوں، نہیں، آپ زور سے کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا دن چل رہا ہے میں روزہ ہوں، لیکن نفل عبادتیں یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اب شب قدر ہو
یا شب برات ہو، اس میں تو نفلی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ نفل عبادتیں سب سے افضل وہ ہوں گی جو سب سے چھپ کر کی جائیں گی، اور درجہ گھٹتا چلا جائے گا جتنا ہم اس کو کھولتے چلے جائیں گے۔ لہذا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کس طرح کی عبادت کرنا ہے۔ تو ایک کمی کوتاہی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں آ کر عبادت کرنا ضروری ہے، اس میں ہماری فضیلت گھٹ جائے گی۔ فرض نماز کا ثواب مسجدوں میں زیادہ کہا گیا ہے، نفل عبادتوں کا زیادہ نہیں کہا گیا ہے۔ نفل عبادتوں میں پیغمبر کی جو تعلیم ہے اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کی نفل نماز گھر کے اندر زیادہ افضل ہے بمقابلے مسجدوں کے، الا یہ کہ فرض نماز ہو۔ ایک حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے۔ بس اصول یاد رکھیں، فرض عبادتیں چھپانے کی چیز ہے، نفل عبادتیں چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں بھیڑ نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں مصلی بچھائیں، لائٹ بند کریں اور نماز میں جائیں، اللہ سے مانگیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ یہ سب سے زیادہ افضل طریقہ ثابت ہوگا۔ اور ایک کمی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں بچے بھی چلے آتے ہیں، پھر شور شرابہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی آتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ جب ایک آدھ گھنٹہ عبادت کر لیتے ہیں تو پھر گول کا گول بنا کر ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر گپ شپ ہوتی ہے، پھر باتیں لڑتی ہیں، پھر مسجد میں شور شرابے ہوتے ہیں۔ یہ جو روزانہ نماز سے پہلے تھوڑا شور ہوتا ہے، یہ بھی مسجدوں کے احترام کے خلاف ہے، نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق ہے۔ ہر بندہ جو مسجد میں آیا اس پر خاموش رہنا ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے صرف ہم ہی تو بات کر رہے ہیں اور صرف انہی سے تو بات کر رہے ہیں، شاید کوئی حرج نہ ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے، 100% حرج ہے۔ ہر بندہ یہی سوچ کر بات کرتا ہے، اور مسجدوں میں آپ روز دیکھتے ہیں کہ گونج پیدا ہوتی ہے، آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ یہ مسجد کی حرمت کے خلاف ہے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ دن بدلنے سے، جگہ بدلنے سے، آدمی بدلنے سے یہ ثواب اور گناہ میں فرق پڑتا ہے۔ تو اس رات میں بھی ہم انہی گناہوں میں مبتلا رہے جس میں روز مبتلا رہتے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کی رات میں وہ گناہ بہت بڑھ کر ملے گا، شناعت و قباحت بہت بڑھ کر ہو جائے گی۔ اس لیے 100% پرہیز کریں کہ اگر مسجد چلے بھی آئیں تو تہیہ کر لیں، طے کر لیں کہ کسی ایک فرد بشر سے بات نہیں کرنا ہے، کسی کے پاس نہیں بیٹھنا ہے۔ جب تک بشاشت ہوگی عبادت کریں گے، گھر میں جگہ نہیں ہے، موقع نہیں ہے، مسجد میں آئے ہیں، جب تک بشاشت ہوگی عبادت کریں گے، بشاشت ختم ہوگی فوراً مسجد سے نکل کر گھر جائیں گے۔ تیسری کمی کوتاہی، عبادتوں کے بعد ہم لوگ فضولیات میں لگ جاتے ہیں، یا تو موبائلوں میں یا کھانے پینے میں، دوسری اشیاء میں جو لایانی اور فضول ہیں۔ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور آخری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگنا لازم ہے، ایسا نہیں ہے، پوری رات جاگنا لازم نہیں ہے۔ جتنی بشاشت ہو، جتنی قوت ہو، اتنی دیر آپ عبادت کر لیں۔ پوری رات کی ہمت ہے، پوری رات کی طاقت ہے، شوق ہے، پوری رات کریں۔ پوری رات کی طاقت نہیں مل پا رہی ہے، نیند آ رہی ہے، طبیعت اچڑ جا رہی ہے، آپ سو جائیں، اور فجر کی تکبیر اولیٰ پانے کا پورا انتظام کر کے سوئیں۔ اماں سے کہہ دیں، بہنوں سے کہہ دیں، بھائیوں سے کہہ دیں، بیوی سے کہہ دیں کہ نماز سے پہلے ہر حال میں مجھے بیدار کرنا ہے، میری تکبیر اولیٰ آج نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ ہے اس کا اہتمام، تب انشاءاللہ فضیلت حاصل ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو صرف 2 عمل کر لیں، صرف 2 عمل کر لیں۔ کیا؟ عشاء کی نماز
تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اور فجر اور عشاء کے درمیان کوئی گناہ نہ کرے، کوئی فضول کام نہ کرے، انشاءاللہ یہ بندہ بھی شب قدر کو پانے والا شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اہتمام کیا ہے، اس نے انتظام کیا ہے، پڑھ کر عشاء کی سو گیا گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ اہتمام نہیں ہے، یہ انتظام نہیں ہے، اور پھر وہ تکبیر اولیٰ پانے کے لیے وقت پر اٹھ رہا ہے، یہ بھی انتظام اور اہتمام ہے، اس کو بھی فضیلت ملے گی۔ جو جاگا مگر لاپرواہیوں میں ہے، گناہوں میں، وہ کوتاہیوں میں، اس کا ثواب اس سے گھٹ جائے گا۔ اس رات کے پانے کے لیے اس امت میں اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا ہے، 10 دن کے اعتکاف کو۔ اگر کسی کو بہت شوق ہے اس رات کو پانے کا تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں کا مسنون اعتکاف کر لے۔ اعتکاف میں مسجد کا ماحول ملے گا، ہر وقت عبادت کرنے کا موقع ملے گا، 10 دن تک تکبیر اولیٰ کا موقع ملے گا، اور اعتکاف والا بندہ اگر رات میں سویا بھی رہے گا تو اعتکاف کی حالت میں سو رہا ہے، ہر وقت نیکیوں میں شمار ہوگا، اور وہ ضرور بھی ضرور شب قدر کو پائے گا۔ شب قدر طاق راتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ہوتا ہے، مگر 20 سے لے کر 30 تک ہر رات میں تلاش کرنا چاہیے۔ زیادہ امید 27ویں شب کی بتلائی گئی ہے، مگر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہٹ بڑھ نہیں سکتی، لہذا ان 10 راتوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ عظمت شان کو بتلانے کے لیے کہ کیا چیز ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ خود بتلاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 84 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، مگر یہ 84 سال کچھ مہینے کے برابر نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں جبرائیل امین اور فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے، بإذن ربہم، اللہ رب العزت کے حکم سے، من کل امر، ہر فیصلے کی وجہ سے جو اللہ اس رات میں فرماتے ہیں۔ سلام، وہ فیصلہ سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے، یا یہ پوری رات سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور اس رات کی سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔